السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میدان محشر میں جو واقعات رونما ہوں گے اس کے بیان کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ تقریباً 60 سے اوپر ہمارے اس کے بیان ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی ہم نے اچھی گفتگو کی تھی۔ ابھی مسلسل کئی جمعہ سے میزان جو اعمال کا وزن کرنے کے لیے رکھا جائے گا اور جب نیک اور بد اعمال کو تولا جائے گا اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلے تو یہ بیان ہوا کہ کیا کیا تولا جائے گا، پھر یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو میزان پہ وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے، وہ میں نے آپ کو سکھایا۔ امید کرتا ہوں کہ جو آدمی بیپاری ہوتا ہے، بزنس مین، جب اچھا کوئی بیپاری ہوتا ہے، تاجر اچھا ہوتا ہے، تو جب بھی اسے کوئی موقع ملتا ہے کہ یہاں سے اس کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے منافع ملتا ہے تو وہ کام وہ کر لیتا ہے، وہ وہاں سے نفع حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی تجارت کرنا ہے، حلال مل رہا ہے، حلال طریقے سے ملتا ہے اور کوئی نقصان اسے نظر نہیں آتا تو پھر وہ اچھے سے وہ والا سودا بھی کر لیتا ہے، اور اگر کوئی نقصان نظر آتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پر جو آئے ہیں اچھے سے سوچے کہ کیوں آئے ہیں، یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے لوگ زندگی کو کاٹ رہے ہیں، وقت خود بخود گزر رہا ہے، اور وقت کی خاصیت یہ ہے کہ تم کچھ کرو یا نہ کرو وہ نکل جاتا ہے۔ اور ایک جملہ ہے، وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، یہ ایسا جملہ ہے کہ جس کو ہر کامیاب اور سکسیسفل آدمی بھی بولتا ہے اور ہر ناکامیاب اور نشفر آدمی بھی بولتا ہے۔ جو کامیاب ہو گیا وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جب دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے اور میں نے کون سا کام کیا تو آج میں کامیاب ہو گیا اور وہ لوگ پیچھے رہ گئے، تو پھر وہ آنے والے لوگوں کو سکھاتا ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھو، اور جو ناکام ہوا وہ بھی سمجھے گا کہ کیسے میں نے موج مستیاں کی اور وقت گزار دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور مفسرین اس امت کے جتنے بھی تفسیر کرنے والے ہیں ان کے یہ سردار ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر انہوں نے پیش کی، قرآن شریف کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ چھوٹے تھے، چھوٹے یعنی کہ عمر آپ کی بہت چھوٹی تھی، ابھی نئے ابھی وہ جوانی کی دہلیز پر آ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مولا علی، وہ سب بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، کوئی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، بڑے بڑے تھے۔ اور یہ کیسے تھے؟ جیسے 14-15 سال کی عمر ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے 14-15 سال، آج کا بچہ ہمارے 9ویں 10ویں میں آتا ہے، آج کے زمانے سے تو کمپیریزن بھی نہیں کی جا سکتی۔
10ویں میں آنے کے بعد 15 سال کا ہونے کے بعد قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھنا نہیں آتی، اب اس کے سامنے میں کیسے مثال پیش کروں؟ لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، تو انہوں نے ان کے دوست سے، ایک ساتھی تھے، دوست ہوتے ہیں نا ہم عمر بچے، انصاری صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو تشریف لے گئے ہیں، چلو ہم جو صحابہ کرام ہیں حضور کے، وہ خود بھی صحابی ہیں لیکن وہ چھوٹے والے تھے، بچے تھے ابھی، حضور کو دیکھا تھا، حضور کی باتیں سنی، حدیث روایت کی، لیکن کہا کہ جو بڑے بڑے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا اور بہت زیادہ ان سے علم حاصل کیا، ہم سے ان کی سمجھ زیادہ تھی، جیسے حضرت ابو بکر، عمر ہے، ایسے سب، چلو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، کچھ حضور کی باتیں سنتے، اسلام کو سیکھتے ہیں۔ تو وہ انصاری صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی ہم تو ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ہمیں علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ یعنی ضرورت جتنا تو آتا، ہمارا جیسا نہیں تھا، ضرورت جتنا تو آتا ہی تھا، نماز روزہ وہ سب کچھ آتا تھا ان کو عقیدے کے بارے میں، کہا کہ لیکن ہمیں یہ سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ رسول پاک کے بڑے بڑے حضرت ابو بکر اور عمر تو سب سے بڑے صحابہ کرام، بہت بڑے بڑے، مولا علی ہیں، عثمان غنی، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اب ہم سیکھیں گے تو ہمیں پوچھنے کون آئے گا؟ جیسے آپ سوچتے ہو نا یہ بڑی بات تو برابر، پر آپ سیکھی نے શું કરવું؟ આ બાપુ લોકો છે ને મૌલાના છે ને જવાબ આપી દેશે، ایسا ہی کرتے ہو ને؟ થાય એટલું કરવાનું، બધી બહુ ઊંડું નહીં ઉતરવાનું، આ બધા છે જ ને આ બધા۔ تو حالانکہ ان کا جواب ایسا نہیں تھا، لیکن آپ کے وہ ٹچ کرنے کے لیے میں یہ جب بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس پوچھنے کون آئے گا؟ بڑے بڑے جو بزرگ لوگ ہیں انہی کے پاس جائیں گے۔ تو کہا کہ ہم تو جتنا سیکھے ہیں اور جتنا ضروری ہے ہم اتنا سیکھتے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اب زیادہ جو ہے ایکسٹرا وہ ہمیں نہیں سیکھنا۔ اب وہ انصاری صحابی کہتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس میری بات کو نہیں مانے، ہم دونوں الگ ہو گئے، وہ علم سیکھنے کی راہ میں لگ گئے۔ اور کیسا لگے، حضرت عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ کبھی کبھی ان کو پتا چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور کی کوئی بات ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی واقعہ ان کے ذہن میں ہے، تو میں جاتا، کڑی دھوپ ہوتی، ابھی ہمیں یہاں پہ کتنی گرمی لگتی ہے، حالانکہ ہمارے مسجدوں میں ایسی ہیں، ہماری آفیسوں میں ایسی ہیں، دکانوں میں ایسی ہیں، گھروں میں ایسی ہیں، کار میں جاتے تو وہاں پہ ایسی، ہوٹل میں جاتے وہاں پر ایسی، پھر بھی جس کو بھی پوچھو بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت چلا رہے ہیں سب، حد ہے یا شکر کوئی نام ہی نہیں۔ وہ عرب کی سرزمین پہ جاتے، دوپہر کا وقت ہوتا، صحابی یہ رسول آرام فرما رہے ہوتے، تو وہ علم کی اور استاذ کے ادب میں کبھی دروازے کو کھٹکھٹاتے نہیں تھے، آپ ایسے ہی باہر لیٹے رہتے، یہاں تک کہ یہ جو دھول اور یہ گرد اڑتی، گرم ریت جو گرمی کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے ان پہ یہ تھپڑے لگتے، پورے کے پورے گرد آلود ہو جاتے دوپہر کی کڑی دھوپ میں، وہ بھی عربستان کی گرمی۔ جب قیلولہ فرمانے کے بعد یا عصر کے وقت وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے اور کہتے اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اطلاع نہیں دی، ہمیں خبر بھی نہیں۔ کہا میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں، حدیث سماعت کرنے آیا ہوں۔ وہ صحابی ادب فرماتے اور عرض کہتے اگر آپ حکم فرماتے تو ہم خود آ کر رسول پاک کی حدیث سناتے، کیونکہ آپ رسول پاک کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن کہتے کہ نہیں، علم حاصل مجھے کرنا ہے تو میں خود آیا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے باتیں سنی، حدیث جمع کی، اتنا کچھ علم حاصل کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے اور علمی گفتگو ہوتی تو ساتھ میں عبداللہ بن عباس بھی بیٹھا ہوا کرتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ جوان بیٹھے ہوتے تھے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک کے بعد ایک صحابہ کرام بڑے بڑے جو تھے تشریف لیتے گئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کے پاس آنے لگے۔ اور پھر ان کے جو انصار صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا دوست عبداللہ جنہوں نے ایک مرتبہ ہمیں کہا تھا کہ چلو ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ
کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمیں سیکھ کے کیا کرنا ہے، سارے جواب تو وہ دیں گے، معاملہ تو وہ سنبھال لیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتنے سالوں کے بعد، 25-30 سالوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جب بڑے نہیں رہے تو چھوٹے ہی بڑے ہو گئے، اور آج حال یہ ہے کہ عبداللہ کے پاس لوگ دور دور سے علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمارا دوست بہت ہی عقل مند نکلا۔ سمجھے بات کو؟ اب یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ وقت کی اہمیت، کہ انہوں نے وہ وقت کو پہچان لیا کہ یہ وقت ہے وہ ایسے ہی دنیا کی مذاق کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سیکھنے کا اور انویسٹمنٹ کرنے کا وقت ہے۔ ورنہ ویسٹ تو ہو ہی رہا ہے، جیسے برف پگھل تو رہی ہے، اب بکے تو بھی ٹھیک اور نہ بکے تو اس کو تو پگھلنا ہی پگھلنا ہے وقت کے اندر میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہی حال ہمارے زندگی کا ہے۔ اگر ان کو انویسٹ کر سکو تو کرو، ورنہ ویسٹ ختم تو ہونی ہی ہے، ختم تو ہونی ہی ہے۔ اب دیکھیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کس لیے؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ وہاں پہ میزان پہ وہ وزن کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو کچھ ایسے اعمال سکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی عقل مند ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا والا ہے، تو اس کا اپیوگ کرے، ڈھنگ سے وقت کو صحیح جگہ پہ لگائے۔ میں آج انشاءاللہ صرف 2 حدیثیں سناؤں گا، بلکہ ایک حدیث اور ایک روایت سناؤں گا، بہت پیاری ہے۔ لیکن جو عقل مند ہوتا ہے who can grab the opportunity، جو تک کو پکڑ سکتا ہے وہ ضرور پکڑ لے گا۔ میں سب سے پہلے حدیث بیان کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، اور ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الزہد میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ میں آپ کو سامنے پہلے متن پڑھ دیتا ہوں، آپ ادب سے بیٹھ جائیں، پھر میں انشاءاللہ ترجمہ بھی کر دوں گا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنکر من هذا شیئا فیقول لا یا ربی فیقول افلک عذر فیقول لا یا ربی فیقول بلا ان لک عندنا حسنا فإنہ لا ظلم علیک اليوم۔ یہیں پہ میں حدیث کا متن کو روک دیتا ہوں، میں ترجمہ ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، آپ ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن مخلوق کے درمیان، لوگوں کے درمیان ایک میری امت سے ایک بندے کو لایا جائے گا، اور بندے کو لایا جائے گا۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، سب جانتے ہیں نا، بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن کیا اس کی سیریسنیس اور گمبھیرتا کو کسی نے سمجھا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے، اللہ ہمیں سمجھتا۔ اور اس کے سامنے فینشر علیہ 99 سجل کل سجل مثل مد البصر، اب اس کے نامہ اعمال جو ہوں گے اس کو پھیلایا جائیں گے، تو 99 رجسٹر پھیلائے جائیں گے، اور ہر رجسٹر کی سائز کتنی ہوگی؟ جس میں اس کے عمل لکھے ہوئے ہیں مد البصر، جہاں تک آدمی کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ لمبے لمبے رجسٹر ہوں گے جس میں اس کے عمل لکھے ہوں گے۔ ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، اور وہ 99 رجسٹر جو ہوں گے، 99 رجسٹر وہ گناہوں والے ہوں گے۔ اب وہ نکالے جائیں گے، اور پھر اللہ کی شان کریمی اور رحیمی دیکھیں، اب وہ نکالے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا اس میں سے کسی بات کا تجھے انکار ہے کہ اس میں کوئی گناہ، 99 رجسٹر اتنے لمبے لمبے چوڑے، اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو تو نے کیا نہیں اور میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ ابن ماجہ کی روایت میں ہے ظلمت کا کتبت الحافظون، کیا جو کرامن کاتبین تھے، لکھنے والے فرشتے، انہوں نے کچھ غلط تو نہیں لکھا؟
اور پھر یہ بھی پوچھے گا کہ کیا یہ گناہ کرنے کے بارے میں اللہ کا عذر، کیا تیرے پاس کوئی کارن تھا، ویلڈ ریزن، بہانے نہیں، کوئی ایسی وجہ؟ جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، سیاجکا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، ہم نے خبر છે પણ છે ને મજબૂરી એવી છે ને એના વગર، یعنی مجبوری وہ عذر بیان کرتا ہے کس کے سامنے؟ میرے جیسوں کے سامنے یہ کہتا ہے، آپ جیسوں کے سامنے کہتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیسوں کے سامنے بیان کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تمہارا، یا اللہ کے سامنے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہاں پہ تم کہہ سکو کہ مجبوری تھی اس لیے میں نے گناہ کیا، وہ والا چاہیے ریزن۔ تو پوچھا جائے گا اللہ کا عذر کیا، تیرے پاس کوئی عذر بھی ہے؟ وہ کہے گا نا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ کیا اس کے سوا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے، کیا اور کوئی نیکی ہے جو فرشتوں نے کیا ہو اور فرشتوں نے نہ لکھا ہو؟ وہ ڈر جائے گا، بولے لا یا ربی، اے میرے رب ایسی کوئی نیکی نہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ ہی تیرے فرشتوں نے کوئی ظلم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بلا، کیوں نہیں، ان لک عندنا حسنہ فإنہ لا ظلم علیک اليوم۔ اللہ ارشاد فرمائے گا لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب فتخرج بطاقہ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ایک چٹھی نکالی جائے گی اور چٹھی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو وہ ایمان لایا اور دل سے تصدیق کی ہوگی، دل سے ایمان لایا ہوگا، وہ چٹھی میں وہ لکھا ہوگا۔ اب وہ چٹھی نکالی جائے گی اور اس آدمی سے کہا جائے گا احضر وزنک، جا وزن کرا۔ اب وہ آدمی کہے گا اب گناہوں کے کتنے رجسٹر ہیں؟ 99، اور کیسے لمبے لمبے چوڑے ہیں جہاں تک آدمی کی نظر پڑے، اور آدمی کو تو پتہ ہی ہوتا ہے میں نے کیا کیا کرتوت کی ہیں۔ اب وہ ایک چٹھی سامنے نکالی جائے گی، وہ کہے گا فیقول یا ربی ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، اے میرے رب یہ چٹھی کا وزن کیا ہوگا اتنے بھاری بھرکم لمبے چوڑے گناہوں کے رجسٹر کے سامنے؟ تو جواب ملے گا انک لا تظلم، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج انصاف کا دن ہے۔ آپ نے سنا نا وہ بکری والے اور پتھر والے سارے واقعات ہم سنیں گے، کیسا انصاف ہوگا؟ تو کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اگر ایک چٹھی نکلی ہے تو اس کا بھی وزن تو کرا لے، احضر وزنک، وزن کرا لے، جا میزان پہ رکھ۔ اب ایک طرف وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور ایک طرف وہ چٹھی رکھی جائے گی۔ اب سنیں، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة۔ جب ایسا ہوگا تو گناہوں کے 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ والی چٹھی کا وزن زیادہ ہو جائے گا، وہ چٹھی کا بھاری پڑ جائے گی اس پر۔ اور پھر حضور آگے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، بے شک اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، وہاں پر ایک شعر جو آپ نے اپنے قصیدے میں ارشاد فرمایا کہ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ایسا ہی گھبرا، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ہمیں کہاں ملیں گے؟ اور پہلے تو عرض کی کہ میری شفاعت کرنا قیامت کے دن۔ یہاں پر یہ بد مذہبوں کا اس میں زبردست رد ہے
وہابیوں کا اور اہل خبیثوں کا جو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ہے وہ ہے. حضرت انس صحابی رسول، یہ ترمذی شریف کی حدیث کتاب صفت القیامہ باب ما جاء فی شان الصراط حدیث نمبر 2441 میں حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، التجا کی، درخواست کی، عرضی کی. تو رسول اللہ نے ارشاد کیا فرمایا کہ وہاں پر تو اللہ حاکم ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. میں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، رسول پاک اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتی. ایسی بات ہے اور بہت گندی گندی باتیں. آپ کہیں گے کہ کوئی مومن ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، مولانا لوگ تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. میں بھی جب بچہ تھا اور جب سنتا تھا تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ کیا کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایسی گندی باتیں کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایمان والا بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ حالانکہ میں نے علماء پر شک نہیں کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے رد کیا تھا اور پھر دوسرے بہت سارے بزرگان دین نے رد فرمایا، پھر آج تک ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوا اور جب خود سے کتابیں پڑھی، پھر پورا پڑھنے کی تو میرے میں طاقت اب بھی نہیں ہے، میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، لیکن پھر پتا چلا کہ سچ میں کوئی ایمان والا ایسی باتیں لکھ ہی نہیں سکتا، اور جو لکھ سکتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے، لمبی چوڑی داڑھی رکھ کے گھومتے رہتے ہیں. خیر، تو حضرت انس نے جب عرض کی، رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہاں میں تیری شفاعت کروں گا. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ میری شفاعت فرمائیں گے تو میں آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں، آپ مجھے کہاں پہ ملیں گے؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ ڈھونڈنا، پل صراط پہ میں تمہیں ملوں گا، امت کو گزار رہا ہوں گا. اور کہا یا رسول اللہ اگر میں پل صراط پر آؤں اور آپ کو میں وہاں پہ نہ پاؤں تو ارشاد فرمایا پھر میزان کے پاس جہاں پر یہ وزن کیے جا رہے ہوں گے، اگر کسی امتی کا وزن کم پڑ رہا ہوگا تو میں وہاں پہ اس کے وزن کو بھاری کراؤں گا. کہا یا رسول اللہ اگر وہاں پہ بھی میں آپ کو نہ پاؤں تو کہا کہ پھر اگر وہاں پہ بھی نہ ملا تو حوض کوثر کے پاس مجھے ملے. میں یہ تین ہی جگہوں میں سے میں ملوں گا. اعلیٰ حضرت نے کیا نقشہ کھینچا ہے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، ہماری بات ہو رہی ہے. یہ جلسے جو کرتے ہیں نا، گناہ بالکل آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آہ کل، یعنی کہ گئی دنیا میں آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. گناہ ہم نے کیے، ہمیں بخشوانے کے لیے رسول پاک میدان محشر میں بے قرار ہو کے پھر رہے ہیں. اور پھر جو وہ کلام ہے سچی بات سکھاتے ہیں، ان میں یہ پورا ذکر کیا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، بندے کرتے ہیں کام غضب کے، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں. اور پھر نزاعت سے لے کر رسول پاک کیسے کیسی جگہوں پہ کام آئیں گے وہ پورا نقشہ کھینچا اور کہا کہ نزع روح میں آسانید کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. اور پھر قبر میں مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. اور محشر میں کیا حال ہوگا، باپ جب بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. ماں اکلوتے کو، ویسے تو ماں کے اگر 7 بچے ہیں تو سب برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک کا ایک ہو تو کچھ اور ہی لطف و کرم ہوتا ہے. وہ ماں بھی جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی، وہاں پہ یہ حبیب و رحمت للعالمین کا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. اور پھر وہاں پر کیسے کیسے کام آتے ہیں کہ ہم سے اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ، سلم سلم کی دھارس سے پول سے پار لگاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ یہ شرک ہو گیا. لیکن لاکھوں بلائیں موت سے لے کر جنت میں جب تک نہ پہنچے، جب تک نہ جائے غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، وہ کھڑے رہیں گے.
حضور جب تک تشریف نہیں لے جائیں جنتی پہنچ، وہ کہا نا کہ سارے بلا حساب کتاب کے جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا، وہاں پہ حضور تشریف لائیں گے، اور جب آپ کھٹکھٹائیں گے کہا جائے گا کون ہے؟ بولے محمد، بولے ہمیں یہ حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تک میری امت جنت میں نہ جائے گی تمام دوسری امتوں پر جنت حرام ہے۔ اور فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفحے ہیں، 120 صفحے میں سے 80 صفحے اس امت کی ہیں۔ ریشیو سمجھ میں آتا ہے؟ 120 صفحے اگر ہیں، 80 صفحے اس امت کی، 2/3۔ اب میرے اور تم میں کیا کمال ہے؟ سارا صدقہ انہی کا تو ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے کا۔ اور کہاں کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جو پڑھے دل سے ایمان لائے اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اس پرچی کا اتنا بھاری وزن ہے، لیکن ہو کہ بندہ آہ بھی کرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہاں پہ وظیفے پہ وظیفے ہوتے ہیں، اگر کہا جائے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو وہ پڑھو، اب دیکھو پوری جنت مل رہی ہے، 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، صرف ایک چٹھی کا اتنا وزن ہے۔ ابھی کوئی آیا دھندا نہیں چل رہا، گھر میں یہ پریشانی وہ پریشانی، اب ایک چھوٹی سی دعا حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی جائے تو وہ سامنے دیکھتا ہے۔ بجو کہیں نہ تھی، پروانو نہیں، کہیں موٹو بھاری میلو تعویذ، پھر اگر مفت میں تعویذ ملتا ہے تو اس کو مفت والا لگتا ہے، اس کو کہو کہ 11,000 کا تعویذ آئے گا اور تمہارے پیچھے 25 بلائیں گری ہوئی ہیں، کھا جائے گی، یہ کر ڈالے گی، وہ کر دے، باپو جلدی بچاؤ۔ اب اس کو لگتا ہے نہیں یار کیسا ایمان رکھتے ہو تم، ایسا ایمان رسول پاک کی وہ بیان کیا تھا نا کہ فرماتے ہیں کچھ ہی دنوں میں آئے کہ دنیا کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، لیکن دل سے تو کوئی پڑھے۔ اب میں آخری بات وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نام سنا ہی ہوگا، سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضیہ شریف میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے طبقات میں بھی، امام بیہقی وغیرہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ فرماتے ہیں قال الشیخ محی الدین ابن العربی انہ بلغنی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ من قال لا الہ الا اللہ 70 الفا غفر اللہ تعالی لہ ومن قیل لہ غفر لہ عیزا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مجھے یہ بات پہنچی کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے پڑھا جائے جس کو بخشا جائے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو حدیث پہنچی۔ اب وہ فرماتے ہیں فَكُنْتُ ذَكَرْتُ التَّحْلِيلَ بِالْعَدَدِ الْمَرْوِي مِنْ غَيْرِ أَنْ عَنْوَى لِأَحَدٍ بِالْخُصُوصِ وَحَضَرْتُ طَعَامًا مَعَ أَصْحَابِي۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ پڑھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن کسی کی نیت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، فحضرت طعام ما بعد الاصحاف وفيهم شاب مشہور بالکشف، اس میں ایک نوجوان ایسا تھا جو کشف میں بہت مشہور تھا۔ اچانک سے فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسالت عن السبب، اچانک سے وہ کھاتے کھاتے رونے لگا، تو میں نے حضرت موجود ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ چونکہ کشف والا تھا، صاحب کشف تھا، کہا فقال ارى امي في العذاب، کہتا ہے کہ میں اپنی جو ماں کا انتقال ہو گیا اس کو عذاب میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کھاتے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ شان خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جو 70,000 حضور کی حدیث تو مجھے یاد تھی، لیکن وہ صحیح ہے ضعیف ہے وہ معلوم نہیں تھا، تو کہا کہ میں نے وہ جو میرے دل میں جو تھا وہ، اب آج کل اصالہ ثواب کرنا ہوتا ہے تو باپو کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، پھر وہ ڈھونڈتے ہیں 500 میں کون فاتحہ پڑھ دے گا، 200 میں کون پڑھے گا، پھر وہ 50 والے کو لے کر آتے ہیں کہ یہ اپنا بخش دے، نہیں، دل میں نیت کی اس نے کہ میں نے جو پڑھا اس کی ماں کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے اصالہ ثواب کیا تو وہ ہنسنے لگا، وہ مسکرانے لگا، بولے کیا ہوا؟ کہا انی ارى الان فی حسن المآب، بولے اب میں اسے اچھی حالت میں اور جنت میں دیکھ رہا ہوں، مغفرت والی حالت، اتنا مطلب فاسٹ۔ کیسے پڑھنے سے؟ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ جب ہمارے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے نا، ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، وہ تبارک ہوتی ہے اس میں یہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، 70,000 پڑھا جاتا ہے مرنے کے بعد۔
मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपने लिए पढ़ा है कभी? मरने वालों के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? पढ़े। उसका आसान सा तरीका मैं बताता हूं। अगर कोई चाहे ज्यादा पढ़ सकता है तो ज्यादा पढ़े, वरना कम से कम आप ये आदत बनाए कि हर नमाज के बाद 20 मरतबा पढ़े। रोजाना 100 मरतबा पढ़ सकते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कितना वक्त लगता है? आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़े, 100 मरतबा पढ़े। 100 मरतबा रोजाना 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 पढ़ते रहेंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जुमा का दिन है, 500 मरतबा पढ़ ले। और अगर 20 की जगह पर हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े तो एक दिन में 500 हो जाएगा, 140 दिन में 73,000 कलमा शरीफ का विर्द हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना, ये पढ़ने नहीं देती। ये आदमी कहता है टाइम नहीं મળતો, પડવાનું તો ઘણું છે, એવું તો સમંદર है इल्म, દરિયો છે, એમાં તો જેટલું કરો એટલું ઓછું છે। અરે આમ આ શું છે? આ જહન્નમની ખાઈ છે। આમાં ડૂબી જશો તો નીકળી नहीं सको। हालांकि ये जन्नत तक भी ले जाता है किसी को। खैर, तो ये बात है कि इसमें आदमी 4 से 5 घंटा रोजाना वेस्ट कर देता है, इधर उधर की बातें, गपशप, स्टेटस, रील्स, शॉर्ट्स देखते हुए। अगर वो चाहे कि रोजाना सिर्फ में 100 मरतबा या 500 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ूंगा, तो इंशाअल्लाह उसका ये 3-4 महीने में ये पूरा का वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप बख्श तो ना चाहते हो तो किसी को भेजे, वरना अपने लिए ही तो पढ़े। आपके बेटे क्या पढ़ेंगे? उसको तो वैसे भी कुछ नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और खुलासा ये है कि दोनों हदीस हमने सुनी, एक में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान की बात थी, एक में ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बात है। बात छोटी सी है, लेकिन यकीन मजबूत हो तो आदमी को अल्लाह तक और जन्नत तक पहुंचा देती है। वरना पूरे का पूरा कुरान शरीफ घर में रखा हो और वो आदमी मुसीबत दूर करने के लिए एक छोटे से तावीज और अदद के पीछे घूम रहा हो, तो फिर ये ईमान की कमजोरी नहीं है तो क्या है? यहाँ पे रब फरमा रहा है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ हाथ, गारंटी मिल रही है। वो गारंटी अल्लाह से ना ले और इधर उधर साहब और शेठ और पैसे वाला और उसके पास जाए कि वो मुझे कोई कामयाब करा दे और किसी तरह से मैं सक्सेस हो जाऊं, तो ये ईमान की कमजोरी नहीं है तो क्या है? और जो ईमान इतना कमजोर हो कि हमें बिस्तर और घर और दुकान के थरे से उठाकर मस्जिद तक न पहुंचाता हो, और आपको लगता है कि गौसे पाक के नाम की बिरयानी खाने से तुमको ये ईमान तुमको जन्नत में ले जाएगा। गरीब नवाज के वहां 2-4 मरतबा अजमेर चले गए और ऐसा लगता है कि ये तुमको ये सा ईमान जन्नत में ले जाएगा जो अभी तक तुम्हें मस्जिद तक नहीं पहुंचा सका। हालांकि जन्नत की चाबी तो नमाज है, चाबी तो तुम्हारे पास है नहीं और ताला खुलना है। ये सोचे, अच्छे से सोचे। बातें कड़वी हैं, लेकिन अगर दवा चाहते हो, शिफा चाहते हो, तो ये बातें ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।